کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں خاموشی سے آنسو بہائے ہیں اور کسی کو بتایا تک نہیں؟ کیا کبھی آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور جواب میں صرف خاموشی پائی؟ اگر ہاں تو آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں، دل میں اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم اس راز پر بات کریں گے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیتا ہے، جو ہارے ہوئے دل کو پھر کھڑا کر دیتا ہے، جو آنسوؤں میں بھی اللہ کو نہ چھوڑنے کا نام ہے، جو اندھیروں میں بھی امید کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، شاید آج آپ کے دل کو وہ جواب مل جائے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر دلوں سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ راز ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، جو گرتے ہوئے انسان کو سہارا دیتا ہے، جو آنسوؤں کے درمیان بھی امید کی شمع روشن رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ یہ صرف صبر کا نام نہیں، یہ صبر پر قائم رہنے کا نام ہے۔ یہ صرف اللہ پر یقین نہیں بلکہ ہر حال میں اسی یقین کو تھامے رکھنے کا نام ہے۔ ہم سب زندگی میں مشکلات سے گزرتے ہیں، کوئی مالی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے درد سے کرا رہا ہے، کوئی اپنوں کی بے قدری سہ رہا ہے اور کوئی اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے میں دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، ہمت جواب دے جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور زبان سے شکوہ نکل جائے، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں استقامت کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ استقامت یہ نہیں کہ آنسو نہ آئے، استقامت یہ نہیں کہ دل نہ ٹوٹے، استقامت یہ ہے کہ آنسوؤں کے باوجود اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹے، دل ٹوٹ جائے مگر یقین نہ ٹوٹے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر استقامت کی خوشبو ملتی ہے۔ انبیاء کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں، مگر اسی میں نجات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال دعوت دی، مذاق اڑایا گیا، پتھر مارے گئے، مگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ استقامت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر زباں پر شکوہ نہیں، دل میں شک نہیں، یہ استقامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سامنے اور دشمن پیچھے نظر آئے، مگر زبان سے نکلا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یہ استقامت تھی۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، طائف کی گلیاں جہاں لہو لہا جسم، زخمی پاؤں اور سر جھکائے کھڑے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اجازت دیں تو ان بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے، مگر جواب آتا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ استقامت کی انتہا تھی۔ ہم چھوٹی سی بات پر ہار مان لیتے ہیں، ذرا سا نقصان ہوا تو کہنے لگتے ہیں اب بس، ذرا سی دیر دعا قبول نہ ہوئی تو کہنے لگتے ہیں شاید اللہ ناراض ہے۔ نہیں، اللہ کی خاموشی ناراضگی نہیں ہوتی، اکثر یہ تمہاری تربیت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو مضبوط بناتا ہے، اسے تیار کرتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو صرف آزمائشوں سے جنم لیتی ہے۔ اللہ کو حالات سے بڑا سمجھا جائے، جب انسان حالات کو بڑا اور اللہ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بڑا اور حالات کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ نتائج کی فکر چھوڑ کر عمل پر جم جانا۔ ہم جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کریں اور کل مسئلہ حل ہو جائے، مگر اللہ ہمیں فوراً نہیں بلکہ بہتر وقت پر دیتا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ انسان عمل کرتا رہے، چاہے نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے۔ کئی لوگ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، مگر کچھ ہی دور جا کر رک جاتے ہیں۔ نماز شروع کی پھر چھوڑ دی، قرآن سے تعلق جوڑا پھر کمزور پڑ گیا، گناہوں سے توبہ کی مگر دوبارہ پھسل گئے۔ یاد رکھیے، گر جانا ناکامی نہیں، بار بار نہ اٹھنا ناکامی ہے۔ استقامت یہ نہیں کہ گناہ کبھی ہو ہی نہ، استقامت یہ ہے کہ گناہ کے بعد بھی در توبہ نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو بار بار ٹوٹ کر بھی اسی کے در پر آتا ہے، جو کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ہار جاتا ہوں، مگر میں تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ دل کو آخرت سے جوڑ دیا جائے۔ جو شخص دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے وہ ذرا سی تکلیف میں بھی بکھر جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کو اصل سمجھ لیتا ہے وہ دنیا کے زخموں کو مسکرا کر سہ لیتا ہے۔
یاد رکھیے مشکل ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، مگر ہمت چھوڑ دینا مستقل نقصان ہوتا ہے۔ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر ضرور آتی ہے۔ آنسوؤں کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، مگر اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو روک لیتا ہے، اس کی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، صرف اس لیے کہ بندہ اس کے قریب ہو جائے، اس سے باتیں کرے، اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں۔ اگر آج دل کہہ رہا ہے کہ اب بس نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے یہی وہ لمحہ ہے جہاں استقامت آپ کو نجات دے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک قدم اور بڑھانا آپ کو کامیابی کے دہانے تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کون ہرا سکتا ہے۔ آخر میں اپنے دلوں کو مضبوط کیجئے، اپنے یقین کو تازہ کیجئے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ دنیا کے طوفان آتے رہیں گے، مگر جو اللہ پر جم گیا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور پھیلاتے ہیں، اپنے دلوں کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، آزمائشوں میں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے نہ دینا، جب دل ٹوٹنے لگے تو ہمیں اپنا سہارا بنا لینا۔ اے اللہ ہمیں صبر بھی دے، شکر بھی دے اور ثابت قدمی بھی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر جما دے۔ اے اللہ جن کے دل غم زدہ ہیں ان کے غم دور فرما، جن کی آنکھیں نم ہیں ان کے آنسو پونچھ دے، اور جن کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھ اور آخرت میں بھی کامیاب فرما، آمین یا رب العالمین۔